ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ سوال ہے اور اس حوالے سے درخواستوں کی سماعت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اس وقت جاری ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل یہ بینچ 2 بار ٹوٹ چکا ہے۔ پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے خود کو اس بینچ سے علیحدہ کیا اور آج حکومتی اعتراض پر جسٹس منصور علی شاہ کو بھی بینچ چھوڑنا پڑا۔ جسٹس منصور علی شاہ پر حکومتی اعتراض مناسب تھا کیونکہ اٹارنی جنرل پہلے روز ہی کہہ چکے تھے کہ انہیں بینچ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور چیف جسٹس کی یہ امید جو کہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کی کہ جب تک کیس کی سماعت ہو رہی ہے کسی سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہ کیا جائے۔ قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے، ہم نے اس پہ بات بھی کی ہے، لیکن ابھی یہ سوال ہے کہ جو اعتراض عائد کیا گیا ہے اور منصور علی شاہ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بینچ سے الگ کیا ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ ہم رضوان رضی صاحب کا رخ کرتے ہیں۔ رضوان صاحب بتائیے گا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس کا جواب آج احمد شریف چودھری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں دے دیا۔ اچھا، اور وہ جواب یہ تھا کہ دیکھیے یہ ٹرائل ہے اور اس کے بعد پھر اپیل کا حق ہے، ایک 2 اندرونی اپیلیں ہیں محکمے کے اندر، اس کے بعد پھر ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، اور اگر وہاں سے بھی سنوائی نہیں ہوتی اور تو آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس آخری اپیل لائی کرتی ہے، تو یہ کوئی فائنل کورٹ نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ پروسیڈ ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اسی سپریم کورٹ کے پاس ایک کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے جس کے اندر ایک انٹرم آرڈر دے کے اس کی ڈیٹیل ججمنٹ آج تک نہیں دی گئی، اور وہ ہے جسٹس وقار سعید صاحب کا جو کیس تھا، جو کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ انہوں نے آرمی ٹرائل کے خلاف اپیلیں سن کر اس کے اندر فیصلہ دے دیا تھا کہ یہ ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ پھر بھاگم بھاگ سپریم کورٹ بیٹھی تھی اور سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ کو سیٹ اسائیڈ کیا تھا، ایک شارٹ آرڈر پاس کر دیا تھا، لیکن ڈیٹیل آرڈر لکھنے کی جو ہے وہ آج تک ان کو توفیق نہیں ہوئی۔ اگر وہ ڈیٹیل آرڈر لکھا ہوتا تو آج یہ بحث جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں اس کی نوبت ہی نہ آتی۔ پہلی بات تو میں نے کہا کہ یہ کلیئر ہو جائے۔ وہ میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے احمد شریف چودھری صاحب کا جو رپلائی ہے وہ سن لیا جائے۔ ایک اور بھی بات آپ کو اگر میں یاد دلاتا چلوں، آج ایک وکیل صاحب نے سپریم کورٹ کے اسی بینچ کے سامنے ایک درخواست دائر کی کہ 9 مئی کے واقعات کے جائزہ لینے، تحقیقات کرنے اور ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے دین اینڈ دیئر وداؤٹ گوئنگ انٹو ایون دا ایڈمیسیبلٹی آف دا اپلیکیشن انہوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال ہم اس سے زیادہ اہمیت کا مقدمہ سن رہے ہیں، اس لیے یہ ہم انٹرٹین نہیں کریں گے اور اس کو بھی نہیں کریں گے۔ جہاں تک بات ہے، میں ایک آپ کی اجازت سے سوشل میڈیا کی، دیکھیے سوشل میڈیا ایک سائنس ہے اور ٹیکنیکل لیول کے اوپر ایک اس کا الگ لیول ہے، کانٹینٹ کریشن اس کا ایک الگ ایسپیکٹ ہے، اور یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ اگر آپ نے اس کو نریٹو کے لیول کے اوپر ہینڈل کرنا ہے، ایز اے نیشن ہینڈل کرنا ہے، ایز این انسٹیٹیوشن ہینڈل کرنا ہے، تو آپ کے پاس تو ایکسپیرینس بھی موجود ہے۔ پچھلا جو 5th جنریشن ہائیبریڈ بریگیڈ لانچ کیا تھا وہ ہماری ISPR نے لانچ کیا تھا۔ ISPR میں بچوں کو بلا کے تو آپ وہاں پہ انٹرنشپ کرواتے رہے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ فائلیں ابھی تک پڑی ہوں گی احمد شریف چودھری صاحب ان کو دیکھ کے، تو اس کا کاؤنٹر نریٹو جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ کسی دور کے اندر ہم نریٹو کے لیے ISPR کی طرف دیکھتے تھے، اور اب ISPR ہمیں شاکی نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف کافی زیادہ ہے، تو میرا خیال تھوڑا سا اس حوالے سے بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔